ولا تجعلوا قبری عیدا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عید بناؤ۔ وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 2042۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت مرآت میں لکھتے ہیں، اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح اللہ پاک کے ذکر سے خالی مت رکھو، بلکہ فرائض مسجدوں میں ادا کرو، نوافل گھر میں، اور جیسے عید گاہ میں سال میں صرف 2 بار جاتے ہو، ایسے میرے مزار پر نہ آؤ بلکہ اکثر حاضری دیا کرو۔ جیسے عید کے دن کھیل کود کے لیے میلے میں جاتے ہو، ایسے تم میرے روزے پر بے ادبی سے نہ آؤ بلکہ با ادب رہا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ ماہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا۔ اللہم بلغنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، آمین۔ رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ رجب کے مہینے میں 6 تاریخ کو سلطان الہند وارث النبی عطائے رسول معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ اسی نسبت سے انشاءاللہ ذکر خواجہ غریب نواز کریں گے، اور آج میں کچھ آپ کو ان کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت عرفہ و اعلیٰ آپ کی شان ہے، سبحان اللہ۔ بے شمار لوگ آپ کی برکت سے اسلام کی روشنی سے منور ہوئے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے؟ حسن۔ کیا نام ہے؟ حسن۔ اور آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آل رسول تھے۔ آپ کے والد بھی سید اور آپ کی والدہ بھی سید تھیں، سیدہ تھیں وہ بھی، سبحان اللہ۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام ہے سید غیاث الدین، جو بہت امیر اور رئیس تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، شب زندہ بھی تھے، یعنی رات کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے، اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی کا نام ام الورا، سبحان اللہ، اور آپ کی والدہ تقوی والی، پرہیزگار اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک خاتون تھیں، سبحان اللہ۔ اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ سلطان الہند قطب المشائخ نجیب الطرفین آپ دنیا میں تشریف لائے 1142 سنے عیسوی میں، اور مدنی سال تھا 537۔ ایران کا علاقہ تھا سجستان یا سیستان، اور اس کا نام تھا علاقے کا سنجر، اسی نسبت سے آپ ہوئے سنجری۔
اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، بعض پیدائشی ولی ہوتے ہیں، آپ بھی پیدائشی ولی تھے. اللہ اکبر. آپ کی امی جان حضرت سیداتنا ام الورا رحمۃ اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں، ابھی حسن معین الدین کے جسم میں روح ڈالی گئی، یعنی ایام حمل تھے، تو ہر دن میں اپنے کانوں سے سنا کرتی، آدھی رات سے لے کر دن چڑھے تک غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، ایسے اللہ کے ولی تھے آپ. کلمہ طیبہ کا ہمیں بھی ورد کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی عادت بنائیں گے، اللہ نے چاہا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو جائے گا. اور جو دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے. کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے والدین جب اتنے نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، تو آپ کیوں نہ پرہیزگار ہوتے؟ اب ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ اولاد نیک ہو جائے. اچھا، اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی نیک بن جائیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نمازی بنے تو آپ نمازی بن جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد برے کاموں سے بچے تو آپ بھی تو بچے نا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد قرآن پاک پڑھے تو آپ تو پڑھیں، انشاءاللہ اولاد بھی پڑھے گی. آپ کے والدین نیک تھے، متقی تھے، تو غریب نواز بھی متقی ہوئے. سبحان اللہ. اور کیا شان ہے کہ بچپن میں ہی ہمارے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کھیل کود میں، لہو و لعب میں، بیکار باتوں میں مشغول نہیں ہوتے تھے. سبحان اللہ. آپ کا بچپن بھی قابل رشک تھا. آپ نے خواجہ غریب نواز نے 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. اور غریب نواز کے عاشق کو دیکھ کر قرآن نہ پڑھنا ہے شرم کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات نہیں ہے. نہیں، ہم غریب نواز سے، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ قرآن بھی پڑھیں گے. پھر آپ نے ایک مدرسے میں داخلہ لیا، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، حلال و حرام کا علم سیکھا، اور بہت ہی کم عرصے میں آپ نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا. اور آج کل کے نوجوان کو غسل کرنا نہیں آتا، طہارت کے مسائل پتہ نہیں، استنجا کرنے کے مسائل معلوم نہیں. تو ایسا نہ کیا جائے، اپنی اولاد کو عالم بنایا جائے. اور جو ذہین لوگ ہیں انہیں تو چاہیے کہ با اہتمام دین کی طرف آئیں تاکہ دین کا کام بہت بہتر انداز سے ہو سکے. ہمارے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے 15 سال کی عمر میں
حصول علم کے لیے سفر کیا. کون سا علم؟ وہ علم جو آخرت کو بنانے والا ہے. اس علم کے لیے سفر کیا جو اللہ سے ملانے والا ہے. اس علم کے لیے سفر کیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملانے والا ہے. آپ نے سفر کیا اور علم دین سیکھا. اور اے عاشقان اولیاء، آپ علم دین سیکھتے گئے مگر علم کی پیاس بجھنے کے بجائے بڑھتی چلی گئی. اللہ اکبر. 5 سال تک سمرقند بخارا میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے قیام فرمایا. اب ہمارا اسٹیج جو ہے رشتہ داری کے لیے تو ہوتا ہے، اب ہمارا کہیں پر قیام سیر و تفریح کے لیے تو ہوتا ہے، سیر سپاٹے کے لیے تو ہوتا ہے. اور اگر کوئی دعوت اسلامی والا آپ کو مدنی قافلے کی دعوت دے تو کام ہی بہت یاد آتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو خوشی خوشی اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا چاہیے. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال کے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. پھر ایک باغ، ایک پنچکی آپ کو ملی تھی ورثے میں، تو آپ اس باغ کی رکھوالی کرتے تھے اور خوشحال تھے. اسی دوران ایک دن ایک مجذوب، ان کا نام حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ باغ میں تشریف لائے. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اللہ کے اس مقبول بندے پر پڑی تو فوراً دوڑ کر ان کی طرف گئے اور انہیں سلام کیا، ان کا ہاتھ چوما. بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک درخت کے سائے کے نیچے بٹھایا. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں. علماء پر خرچ کرنا چاہیے، دین کے خادموں پر خرچ کرنا چاہیے، مدارس و جامعات پر خرچ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی نوجوان تھے. آپ نے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی عاجزی کے ساتھ ایک درخت کے سائے کے نیچے بٹھایا اور تازہ انگوروں کا، گریپس کا ایک خوشہ، ایک گچھا پیش کیا اور بڑے ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ گئے، جیسے اتحیات میں بیٹھتے نا اس طرح. اب یہ جو مجذوب تھے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو یہ انداز بڑا اچھا لگا. یہ بڑے متاثر ہوئے کہ کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا پیارا نوجوان ہے. تو آپ نے خوش ہو کر سبحان اللہ اپنی جیب مبارک سے کھلی کا ٹکڑا نکالا. وہ تل اور سرسوں کا جب تیل نکالا جاتا ہے نا، جو باقی پھوک سی بچ جاتی ہے، اس کو کھلی کہتے ہیں. وہ ٹکڑا نکالا، چبایا اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا. جیسے ہی وہ کھلی کا ٹکڑا آپ نے حلق سے اتارا تو دل کی دنیا تبدیل ہو گئی. سبحان اللہ. اور دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور آپ نے باغ، پنچکی، سارا سامان بیچا، جو رقم ملی فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دی اور خود اللہ کی راہ کے مسافر بن گئے. سبحان اللہ، کیا شان ہے. اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا. مصطفیٰ کی، انبیاء کی، ہر صحابی اور ولی کی محبت ہو عطا، خواجہ پیا، خواجہ پیا کی محبت ہو عطا، خواجہ پیا، خواجہ پیا. مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء، عاشقان غریب نواز، پتہ چلا کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ آئے اس کا ادب کرنا چاہیے،
والد آئے، والدہ آئیں، پیر صاحب آئیں، استاد صاحب آئیں، ان کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے انس، یہ آپ کے خادم خاص ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام کرو، تعظیم و توقیر کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑوں کا، بڑے بھائی کا، بڑی عمر والے کا، نگران کا، اپنے آفیسر کا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ادب کرنا چاہیے، استاد کا ادب کرنا چاہیے، بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، امام صاحب کا ادب کرنا چاہیے، جو عاشق رسول عالم ہے اس کا ادب کرنا چاہیے، اور چھوٹے بہن بھائی ہیں، ملازم ہیں، ماتحت ہیں، ان پر شفقت کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے گا، اس کے بدلے میں اللہ پاک کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرواتا ہے۔ ہم بوڑھوں کا ادب کریں گے، اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی وہ عمر ملے گی کہ ہمیں بوڑھا کہا جائے، اس برکت سے لمبی عمر ملے گی، اور اللہ کی رحمت سے ہماری بھی عزت افزائی کیا جائے گی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال کرے، آمین۔ اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کا تعارف، آپ کی دینی خدمات وغیرہ کل مزید عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔